آج ہم جس ٹاپک پہ بات کرنے جا رہے ہیں وہ معاشروں کے لیے زندگی اور موت کی بنیاد ہے، یعنی ایتھکس، اخلاقیات یا موریلٹی۔ اخلاق، ایتھکس ایک ایسا عنصر ہے، ایک ایسا ایلیمنٹ ہے جو مستقل اقدار، پرمیننٹ ویلیوز، کانسٹنٹ ویلیوز کا رد عمل سے پیدا ہوتا ہے۔ اگلے لیکچرز میں ہم یا اگلے سیشنز میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے، آپ کو بتائیں گے کہ مستقل اقدار یا پرمیننٹ ویلیوز وہ کون سی ویلیوز ہیں جو قرآن حکیم کے ذریعے اللہ تعالی ہم تک پہنچاتا ہے، وہی کے ذریعے ہمیں اس چیز کا پتہ چلتا ہے کہ وہ کون سے مستقل اقدار ہیں جن کو اپنے اوپر نافذ کرنے سے ہم ایک اچھی تمدنی زندگی گزار سکتے ہیں، اور جن کے نہ ہونے کی وجہ سے ہم تباہی اور بربادی کی طرف جا سکتے ہیں۔ فی الحال ہم ایتھکس کے حوالے سے اگر بات کریں تو موریلٹی کسی بھی معاشرے کو انصاف کی بنیادوں پر استوار کرتی ہے، اور اسی عنصر کی عدم موجودگی کی وجہ سے معاشروں میں تباہی، بربادی، ناانصافی اور ظلم فروغ پاتا ہے۔ انسانی معاشروں میں اخلاقیات کے ساتھ ساتھ اس کے ایک اور دو ایلیمنٹس ہیں وہ سامنے آتے ہیں جن کو ہم خیر و شر کا نام دیتے ہیں۔ خیر و شر، اس کا تعلق طبی قوانین یا فزیکل لائف سے نہیں جڑتا۔ اسے ایک ایسی مثال سے سمجھیے کہ ایک قلم ہے، قلم کی طبی خاصیت یہ ہے کہ یہ لکھنے کے کام آتی ہے۔ اگر یہ قلم کسی ظالم منصف کے ہاتھوں میں ہو تو وہ مظلوم اور کمزور کے لیے خدا کی زمین کو تنگ کر دے گا، اور اگر یہی قلم کسی انصاف کرنے والے منصف کے ہاتھوں میں ہو تو وہ ظالم کے لیے موت ثابت ہوگا اور معاشروں کے کمزور اور مظلوم طبقے کے لیے حفاظت کا سامان پیدا کرے گا۔ قلم تو وہی ہے، اس کی طبی یا فزیکل خصوصیات بھی وہی ہیں، لیکن جس مقصد کے لیے اس قلم کو استعمال کیا گیا ہے وہ اس کے لیے خیر اور شر کا معیار بن جاتے ہیں۔ اگر آپ کو میں ایک اور مثال سے استفادہ کرواؤں تو آپ خیر و شر اور ایتھکس کو سمجھنے میں اور آسانی آپ کے لیے پیدا ہوگی۔ مثال کے طور پہ ایک مظلوم آدمی ہے، اس کی زمین ایک جعل ساز آدمی ہتھیا لیتا ہے۔ زمین ہتھیانے کے لیے وہ جعل ساز آدمی نہ کسی اسلحے کا استعمال کرتا ہے، نہ ہی کسی تلوار کا استعمال کرتا ہے، وہ صرف انسانی عقل کو کام میں لگاتا ہے اور مظلوم کی زمین کو ہتھیا لیتا ہے۔ جب اس کمزور آدمی نے کسی درد دل رکھنے والے وکیل کے ساتھ رابطہ کیا تو اپنے تمام ماجرا، اپنی زمین ہتھیانے کا اس کے سامنے رکھا، تو اس وکیل نے اپنی عقل استعمال کرتے ہوئے اس کے فیک ڈاکومنٹس کو عدالت میں جعلی ثابت کر دیا، جس کی بنا پر اسے زمین بھی واپس کرنا پڑی اور سزا بھی بھگتنا پڑی۔ اس چیز سے، اس مثال سے یہ واضح ہوتا ہے کہ عقل انسانی بھی ایک ایسی قوت ہے، ایک قوت ہے جو جس مقصد کے لیے اسے استعمال کیا جائے اس کے مطابق وہ خیر و شر پیدا کرنے کا موجب بنتی ہے۔ آپ ادھر تک بخوبی سمجھ گئے ہوں گے اخلاقیات کے حوالے سے۔ واضح رہے کہ اخلاقیات کا تعلق انسانی زندگی سے ہے۔ حیوان میں اخلاقیات کا تصور، ایتھکس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، ناممکن ہے۔ جس معاشرے میں انسانی ذات کو تسلیم نہیں کیا جاتا اسے مادی تصور حیات کہا جاتا ہے، اور اس کے نظام کو سیکولر کہا جاتا ہے۔ جس میں انسانی ذات کو تسلیم نہیں کیا جاتا، اس میں موریلٹی کے لیے کوئی بیس، کوئی بنیاد نہیں ہوتی، اس میں صرف انسانوں کے بنائے ہوئے قانون کار فرما ہوتے ہیں جس کے بغیر انسان کی تمدنی زندگی قائم نہیں رہ سکتی۔ ناممکن ہے انسان کی تمدنی زندگی قائم رہنا۔ ان انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین زیادہ وہی ہیں جنہیں اخلاقی ضوابط کہا جاتا ہے، مثلا ملاوٹ نہ کرو، جھوٹ نہ بولو، فریب نہ دو، کسی کا حق نہ مارو، وغیرہ وغیرہ، لیکن ان کی حیثیت اخلاقیات کی نہیں بلکہ معاشرتی قانون کی ہوتی ہے، اگرچہ عام طور پر انہیں اخلاقیات کے زمرے میں پکارا جاتا ہے۔ اگر ایک اور میں مثال آپ کے سامنے اس وقت پیش کروں، اگر ایک شخص کو معلوم ہے کہ جھوٹ بولنے سے اسے مادی فائدہ حاصل ہوگا، اسے دنیاوی فائدہ حاصل ہوگا جھوٹ بولنے سے، اور اس کا یہ جھوٹ نہ معاشرے کے نوٹس میں آ سکتا ہے اور نہ ہی کسی عدالتی مشینری کی گرفت میں آ سکتا ہے، تو مادی نظریے کی رو سے کوئی چیز اسے نہیں، ایسی نہیں کوئی بھی چیز مادی تصور حیات جو ہے یا جو مادی نظریہ ہے اس کی رو سے کوئی بھی چیز ایسی نہیں جو اسے جھوٹ بولنے سے روک سکے۔
اگر کوئی شخص معاشرے میں قانونی گرفت سے بچنے کے لیے جھوٹ نہیں بولتا تو اسے اعلیٰ اخلاق کا حامل نہیں سمجھا جائے گا۔ اس کے برعکس اگر جو شخص انسانی ذات کو تسلیم کرتا ہے اور اس کے نفع نقصان پر نظر رکھتا ہے، وہ اس وقت بھی جھوٹ نہیں بولے گا جب اسے یقین ہو کہ اس کا جھوٹ کسی قانون کی گرفت میں یا کسی عدالتی گرفت میں نہیں آ سکتا۔ وہ جانتا ہے کہ جھوٹ بولنے سے اس کی ذات کو نقصان ہوگا۔ وہ مادی فائدے کو اپنی ذات کے فائدے پر قربان وہ اپنے مادی فائدے کو اپنی ذات کے فائدے پر قربان کر دے گا۔ اسے آپ اعلیٰ اخلاق کہیں گے۔ یہ ہی بیسک ڈیفینیشن ہے اخلاق کی، ایتھکس کی یا مینرز کی، کہ آپ مادی فائدے کو اپنی ذات کے فائدے پر قربان کر دیں۔ یہ ہوگا بیسکلی ایتھکس۔